آج ہمارا عنوان ہے صراط مستقیم کا تیسرا مصداق، اور وہ مصداق ہے صراط مستقیم کا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع۔ چونکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرآن مقدس کی شارح ہے، تفسیر ہے، وضاحت ہے۔ اس لیے قرآن مقدس پر پورا عمل کرنے کے لیے سنت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر سنت کو نکال دیں تو قرآن مقدس پر مکمل طور پہ عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک علمی خزانہ ہے اور پیغمبر کریم کی سنت اس کا عملی نمونہ ہے اور اس کی عملی نقشہ ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ مثلا قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بس قرآن نے اتنا بتایا۔ اب نماز قائم کس طرح ہوگی، اس میں کون سی صورت اختیار کی جائے گی، تو یہ چیز ہمیں سنت سے ملے گی۔ اسی طرح قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، کب ادا کرنی ہے، کتنا مال ہو تو ادا کرنی ہے، اور اس کی پوری صورت کیا ہے، تو اس کی آپ کو تشریح ملے گی سنت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ حج کرو، اتموا الحجۃ والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اب وہ حج اور عمرہ کہاں کرنا ہے؟ پاکستان میں بھی گنجائش ہے، ادھر کو شروع کر دے، لوگوں نے تو شروع کی ہے۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ بھی حج ہو رہا ہے، اور ہر دربار پہ سالانہ عرسوں کی شکل میں حج ہوتا ہے، اسی طرح منت منوتیاں، اسی طرح ہدیے ہدائے، اور مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مشرک دربار پہ ڈانس کرتی، ڈھول مارتے ہیں، قوالیاں، اور بالکل وہی طرز ہے درباروں کے ساتھ جو کعبہ کے ساتھ مسلمان کرتا ہے، تو مشرک جہاں درباروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا حج ہوتا ہے نجف اشرف، کربلا معلیٰ، پاکوں کے دربار کی زیارت، اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے زیارت، اور حج کا معنی بھی زیارت ہے، یعنی بالکل وہ حج کا نمونہ اور نقل۔ سپیشلسٹ یہاں سفر کریں گے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ کربلا معلیٰ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خواجہ اجمیر کی قبر پر۔ اور پشاور کے لوگ آتے ہیں بری امام، پیدل چل کے منتیں مان کے، اور پنڈی والے جاتے ہیں لاہور، کہتے ہیں داتا کی نگری، لاہور والے کراچی، اور کراچی لاہور پشاور سارے مل کر ملتان، کیونکہ وہ تو علاقائی آلہہ من دون اللہ کا ہے، کہتے ہیں اولیاء اللہ کا شہر ہے، اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ تو یہ درباروں پہ حج، عرس، اور مسلمان کعبہ میں اللہ کے نام کی نظر نیاز کے جانور لے جاتے ہیں، اور مشرک کالے بکرے تے کالے ککڑ یہ درباروں پہ لے جاتے ہیں، ہوتا وہی حج ہے، اور نام تھوڑا سا بدل دیا، اس کا نام رکھ دیا عرس شریف۔ ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بھئی
عرس کا معنی کیا ہے؟ آپ کیا لیتی؟ لغت میں عرس کہتے ہیں شادی کو، عروس کہتے ہیں دلہن کو، تعریس کہتے ہیں رات گزارنے کو، اور عرس کہتے ہیں شادی کو۔ تو آپ بزرگوں کا تو کہتے ہیں ہم بھی یہی معنی لیتی۔ تو کیا مطلب بزرگ ہر سال شادی کرتی؟ تو کہتے ہیں ہاں تمہیں کیا پتا، ہر سال قبر والا شادی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ بیچارہ تو نہیں کر سکتا، البتہ قبر کے اوپر جو فقیر ہیں وہ بے شک کرتے ہوں گے۔ نوراتے بٹھا کے آتے ہو تو وہ تو کر لیں گے، لیکن نیچے والا بابا اگر شادی کر سکتا ہوتا نا تو اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑ کے قبر میں ڈیرا نہ لگاتا، وہ اپنی بیوی کے پاس رہتا۔ وہ بیوی بیچاری ادھر بیٹھی ہے اور بابا ہر سال نئی شادی کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عرس شریف، زیارت شریف۔ تو بہرحال حج کرنا ہے۔ حج کی تفصیل کیا ہے؟ کہاں کرنا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ اتنی بات آ گئی کہ بیت کا حج اور پرانے گھر کا طواف یہ کرنا ہے۔ اب وہ پرانا گھر کہاں ہے؟ یہ ذرا کسی پرویزی سے پوچھ کے دو جو سنت کا منکر ہے، بے ایمان، اور کسی منکر حدیث دجال سے پوچھو کہ قرآن نے کہا کعبۃ اللہ کا حج کرنا، بیت کا حج کرنا ہے، پرانے گھر کا طواف کرنا ہے۔ اب حدیث کو نکال کے سنت کا انکار کر کے وہ کعبۃ اللہ میں بتا دے، بیت اللہ بتا دے، وہ بیت بتا دے، بیت عتیق بتا دے جس کا چکر لگانی جہاں جا کے حج کرنا ہے۔ تو یہ سارے منکرین حدیث مریں گے لیکن اس کی تائید نہیں کر سکتے کہ وہ کعبہ ہے کہاں، صفا مروہ۔ تو ادھر آپ کے پنڈی اسلام آباد میں بھی صفا مروہ پہ میں نے دیکھا 2 بورڈ لگے ہوئے۔ اب کہاں جہاں شروع کر دے صفا مروہ، جب کوئی پہاڑی کا نام رکھ لے صفا مروہ، تو وہ تعجین جب قرآن نے کہا بیت اللہ کا حج کرنا ہے، پیغمبر کریم نے کر کے دکھایا کہ یہ ہے بیت اللہ۔ قرآن نے جب کہا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، وہ قبلہ کیا؟ پیغمبر کریم نے اس کی طرف رخ کر کے دکھا کے بتایا یہ کعبہ ہے کہ نماز میں اس کی طرح منہ کرنا ہے اور حج میں اس کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ وہ تعیین بتلائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جتنے منکرین حدیث پرویزی ذہن کے بے ایمان لوگ ہیں جو سنت محمد مصطفیٰ کے منکر ہیں اور حجیت حدیث کے منکر ہیں، ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ وہ کبھی قرآن پہ ایمان رکھ سکتے ہی نہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ سنت کیا ہے؟ پیغمبر کریم کی سنت بیان قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی شرح ہے۔ اب ہم بیچارے درمیان میں آگے یہ 4 5 نمبر پہ میں ذکر کروں گا حدیث کے بارے میں۔ ایک اس طبقہ سے ہمارا واسطہ ہے جو سارے دنیا کے جھوٹ حدیث کے نام پہ پیش کرتی ہے اور پیغمبر کریم کے ذمہ جھوٹی مکذوبہ روایات لگاتی، اور دوسری طرف ہمارا ان سے مقابلہ ہے جو صحیح احادیث کو بھی رگڑا لگاتی، اور ان کے دل اتنا بے ایمان ہے کہ ہر وقت حدیث کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہوا ہے جو پیغمبر کریم کے سچے فرمودات سنت ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہ موضوع اور مکذوبہ روایات
کو پیغمبر کی طرف نسبت کرنے والے کذاب اور دجال اور بے ایمان ہیں، اسی طرح سنت محمد مصطفیٰ کا انکار کرنے والا بھی ملحد اور شیطان ہے۔ تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات ہے اس کی حجیت کی کہ حدیث حجت ہے، وہ تو میں نے اشارہ کیا کہ جتنے احکام ہیں، احکام کی عملی تفسیر وہ اسوہ محمد مصطفیٰ میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور جو وہ آپ کے فرمودات ہیں اور قرآن ہے، اس کا خلاصہ یہ فقہ میں ہے، مجتہدین کے کلام میں ہے۔ اب ایک وہ پارٹی اٹھی جس نے کہا ہم حدیث نہیں مانتے، اس کے ساتھ ایک اور کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ہم فقہ نہیں مانتے۔ دونوں بے ایمان۔ درایت قرآن و سنت کی درایت مجموعی طور پہ مل سکتی ہے تو وہ اجتہاد اور فقہ میں ملتی ہے درایت، تو ہم کہتے ہیں قرآن اول نمبر ہے، پیغمبر کا فرمان قرآن کی تفسیر ہے، اور اجتہاد و فقہ، اور فقہ سے مراد بھی صحیح فقہ، وہ کتاب و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ اور انہی معنی کی وضاحت ہے، اور جو فقہ کتاب و سنت سے ٹکرائے وہ فقہ نہیں، وہ فقہ ہے، اس کو فقہ نہیں کہتے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھ، درایت، فہم، کتاب و سنت کے فہم کا نام فقہ ہے۔ اب سنت صراط مستقیم اور سنت سے ہٹ کے ہر راہ وہ جہنم کا راستہ ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا جب یہ عنوان شروع ہوا کہ صراط مستقیم یہ پل صراط کا نمونہ ہے، اور پل صراط جہنم پہ، نیچے جہنم کے شعلے، جنت وہ جائے گا جو پل صراط سے پار ہو گیا، گزر گیا۔ اسی طرح صراط مستقیم دنیا میں پیغمبر کریم کی سنت، تیسرا مصداق۔ اب اگر کوئی جنت جانا چاہتا ہے تو پیارے پیغمبر کی سنت والی راہ پہ چلنا ہوگا، اور اگر سنت سے دائیں بائیں گر گیا تو وہ جہنم میں گیا۔ اور سنت کے دائیں بائیں کیا ہے؟ بدعت اور الہاد ہے۔ بدعت اور الہاد، اکثر لوگوں کو بدعت کا مفہوم سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، حالانکہ بدعت کا مفہوم تو بالکل سادہ سا ہے اور عام فہم ہے کہ دین محمد مصطفیٰ پہ کامل ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اتھارٹی عطا کی کہ دین کے احکام کی وضع کا تعین اور احکام دین کا نقشہ پیش کرنا، عبادت کے نقوش پیش کرنا کہ عبادت اس نقش پہ چلے گی، نماز یوں پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ یوں دینی ہوگی، ذکر یوں کرنا ہوگا، حج یوں کرنا ہوگا، عمرہ یوں کرنا ہوگا۔ یہ پوری ڈیٹیل اور پورا نقشہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، منصب نبوت، کہ ان احکام کا تعین، ان احکام کی تشریح، ان احکام کی تعمیل کے لیے ایک نمونہ اور نقشہ مہیا کرنا، یہ پوزیشن، شان، منصب، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ایسا بول رہے ہیں صلی اللہ، یہ کس کا منصب ہے؟ بولو شابش، کس کا منصب ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منصب ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ آپ کی شان ہے کہ آپ نے جو کیا یا کروایا دین کے باب میں وہ دین ہے، اور جو آپ نے نہیں کیا اور صحابہ سے نہیں کروایا وہ کبھی دین نہیں بن سکتا، وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتی۔ یہ موٹی سی بات ہے۔ صحابہ کو ہم نے ساتھ کیوں ملایا؟ اس لیے کہ صحابہ محمد مصطفیٰ کا سٹیج ہے، اور آپ کی تعلیمات کا عملی نمونہ امت کے لیے، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے کام کیے۔ ایک وہ کام ہے جو آپ نے کیے امت کے لیے جائز نہیں، اب بہت سارے لوگ پریشان ہوں گے، آپ نے کیے امت کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کے خصائص اور خصوصیات، آپ کے خصائص تھے امت کے لیے، وہ قطعاً جائز نہیں۔ کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھا ہو وہ بھی ذرا غور سے سنے یا آواز پہنچ جائے تو کچھ توجہ کر لے اگر اللہ توفیق دے تو۔ نہ ہم اہل حدیث ہے اور ابھی تک حدیث کا معنی نہیں آتا۔ مزے کی بات یہ ہے کوئی اہل حدیث مولوی حدیث کی تعریف حدیث سے نہیں کر سکتا اپنے اصول کے مطابق۔ حدیث صحیح اور ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے، آج تک نہیں کی، اور نام اہل حدیث ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، ایک حدیث موضوع ہوتی ہے، ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں تم کون سے اہل حدیث ہو، صحیح یا موضوع یا ضعیف؟ تو حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، من گھڑت بھی ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ موضوع اہل حدیث ہے، موضوع اہل حدیث، من گھڑت۔ خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ نے سنتیں پڑھی، صبح کی سو گئے، اور آپ کے خراٹے مبارک کی آواز بھی سنی گئی، اٹھے نماز پڑھائی ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ پیغمبر کریم کی خصوصیت ہے، یہ آپ کے خصائص ہے۔ یہاں پر للڑ پارٹی نے بھی صحیح سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی نیند اور بیداری برابر ہے، آگے پھر نتیجہ نکالا موت اور حیات بھی برابر ہے۔ نیند بیداری برابر ہے کس بات میں؟ کہ جس طرح بیداری میں نبی کا دل شیطان کے وسوسوں سے معصوم ہے، اسی طرح نیند میں بھی نبی کا دل شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہے۔ یہ معنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نیند میں پیغمبر سنے دیکھے ادراک، وہ تو سب کے لیے قانون ہے کہ نیند نام ہی اس چیز کا ہے کہ ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے سوتے ہیں تو سنتے رہتے ہوں گے دوران نیند، جی دیکھتے رہتے ہیں، حواس خمسہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں تو اسے نیند کہیں گے؟ کتنی موٹی سی بات ہے، لیکن ان کا عقل اس سے بھی موٹا ہے، بات سے بھی۔ اور ادراک نہیں ہوتا، پیغمبر بھی سو جائے تو ادراک، ورنہ تو نیند کا انکار ہے۔ نیند نام ہی حواس خمسہ کا ادراک کے معطل ہونے کا ہے، اور اسی کو قرآن نے بیان کیا، اللہ یتوفی الانفس
حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، نیند والے کا جو ادراک ہے وہ پورا پورا لے لیا جاتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سونگتا ہے، دنیاوی ادراک اس کا ختم۔ اور یہ اس بات میں پیغمبر اور امتی دونوں برابر ہیں۔ اگر جو نہیں سمجھ آئی تو ہمارے پاس ٹیکے بھی ہیں، گولیاں بھی ہیں، جہاں گولی سے کام نہ لگے ٹپے تو پھر وہ ٹیکا لگانا پڑتا ہے۔ چلو آج گولی سے ہی کام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات غزوہ سے واپسی ہے، راستے میں نیند غالب ہونے لگی، ایک وادی تھی، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، وادی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا آخری حصہ وہاں پر گزارنے کا فیصلہ کیا، لیکن اعلان کیا کہ من یکلأ لنا، کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ کس چیز کی چوکیداری؟ کہ صبح کی نماز پہ ہمیں کون اٹھائے گا؟ کیونکہ رات کے آخری حصہ میں نیند تو بہت آتی ہے، سفر ہو، جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو صحیح پتہ ہے بھئی جب آخری حصہ ہوتا ہے تو، اور پھر سفر لمبا ہو۔ حضرت بلال نے کہا میں نگرانی کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، آپ بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ حضرت بلال مشرق کی طرف، سورج نکلنے کی طرف دیکھتے رہے کہ صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو مشرق کی سمت سے ایک روشنی آتی ہے، تو پلان کے ساتھ ٹیک لگا کر یوں دیکھ رہے تھے، غلبت عیناہو، حضرت بلال بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، نبی کریم علیہ السلام سو گئے، حضرت بلال بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج کی گرمی لگی، سورج اتنا اوپر آ گیا کہ جب سورج کی صحیح گرمی لگی تو حضرت فاروق اعظم بیدار ہوئے اور زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیدار ہوئے، ابھی تک حضرت بلال پلان کے ساتھ ہی سویا تھا۔ تو آپ نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا، میرے ساتھ بھی وہ ہو گیا، نیند آ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو روحیں ہیں نا، یہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہیں، آپ وہاں سے چلے، آگے جا کے قضا نماز پڑھی۔ سوال یہ ہے اگر آپ کو پتہ تھا بھئی صبح صادق ہو گئی تو کیا جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے جی؟ صحابہ نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نیند پیغمبر کے پر بھی آ جائے تو دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہوتا، اور موت آئے تب بھی دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے۔ خیر، واپس آ جاؤ۔ آپ نے نماز پڑھائی تے وضو، آپ کی نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ اب یہ امت کے لیے سنت نہیں ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9-11 بیویاں آپ کے عقد میں، ویسے تو آپ کے عقد زیادہ ہیں لیکن 9 اور 11 آپ کے بیک وقت عقد میں، آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ لوگوں کے لیے آپ نے کیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں حدیث میں آیا، ان کو کہا حدیث تو آ گئی، ذرا عمل کرو، یہ بھی حدیث ہے۔ اس طرح کے بہت سارے احکام ایسے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، آپ
آپ کے خصائص میں سے امت کے لیے وہ کرنا جائز بھی نہیں، اور اگر کوئی امتی کرے تو مسلمان بھی نہیں۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کلمہ یوں پڑھا، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کسی اہل حدیث کو کہو یہ دعویٰ کر، یہ بھی حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ اور آگے کہنا میں اللہ کا رسول ہوں، پھر تیرا بتھاڑ دیکھے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو یہ کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ سکتی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، میں اللہ کا۔ آپ کہہ سکتی ہیں بھائی، ایک مرزا قادیانی بیچارے نے کہہ دیا تو اس کی ابھی تک لٹریشن ہو رہی ہے ہی وہ اس قابل کہ قیامت تک اس پہ لعنت برستی رہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ بھلا کر کون سکتا ہے؟ آپ کو نبوت دے کر اللہ نے نبی بنانی چھوڑ دی ہے، کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ ایک قادیانی مجھے کہتا ہے کہ نبوت رحمت ہے، اور آپ کہتے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہے، تو رحمت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا رحمت ضرورت تک رحمت ہوتی ہے، اور جب ضرورت بڑھ جائے تو زحمت بن جاتی ہے۔ بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ لیکن کس حد تک؟ جتنی، اور جب ضرورت پوری ہو جائے اور بارش نہ رکے، وہ رحمت رہتی ہے یا رحمت عذاب بن جاتی ہے؟ تو نبوت رحمت ہے، لیکن محمد مصطفیٰ پر اس رحمت کا کمال ہو گیا، اکمال ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبوت کا دعویٰ عذاب بنے گا، کیونکہ سچی نبوتوں کے خاتم وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آؤ، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ۔ تو سنت اسی کا نام ہے کہ آپ نے کیا اور صحابہ نے بھی، یا آپ نے نہیں کیا اور صحابہ نے کیا، تب بھی وہ سنت ہے۔ اس لیے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، وہ بھی سنت ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر نے جو کام کیا وہ دین ہے، اور جو نہیں کیا اس کو دین سمجھنا یہ بدعت ہے۔ اور صراط مستقیم سنت ہے، بدعت نہیں۔ اس پر پہلے بھی کئی تقریریں ہو چکی، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا جو پہلے بیان کیا۔ ایک نئے پہلو سن لو۔ سنت سب سے بڑی، جو اہل بدعت سنت کی مخالفت کرتے ہیں اور ہر بدعت کرتے ہیں، تو ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ منع دکھاؤ۔ یہ مولوی ان کو یاد کراتے ہیں کہ کوئی بدعت کرو نا تو ان کو کہو بھئی اس سے منع دکھاؤ، اگر منع نہیں تو کیا ہے؟ جائز ہے، اور منع آ گیا تب ناجائز ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہاں تحقیقی اور علمی مقام ہے، وہ یہ ہے کہ دو قسم کے امور ہیں، ایک ہے دنیاوی امور، دنیا کے کام، اور ایک ہے دین اور عبادت۔ دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں ثبوت ضروری ہے۔ جہاں دین اور عبادت کا مسئلہ ہے تو وہاں کیا ہے؟ ثبوت ضروری ہے۔ اور جو دنیا کا معاملہ ہے اس سے منع ضروری ہے۔